پوسٹ پروڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا مرحلہ ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہوتا ہے. جو تمام چیزیں آپ نے ریکارڈ کی ہوتی ہیں جنہیں ہم عام طور پہ چنکس کہتے ہیں، وہ بٹس اینڈ پیسز میں آپ کے پاس مختلف ٹیپس پر موجود ہوتی ہیں، اور اب آپ نے اس کی کمپائلیشن کرنی ہوتی ہے. آپ نے اسے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اسے ایک ترتیب دینی ہوتی ہے، آپ نے اسے سیکوینس میں ارینج کر کے اپنے پروگرام کو فائنل شکل دینی ہوتی ہے. تو اس تمام پروسیس کو ہم ایڈیٹنگ کہتے ہیں. ایڈیٹنگ ہے کیا؟ لفظ ایڈٹ. ایڈٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو ٹرم کرنا. آسان لفظوں میں سے ہم کہہ سکتے ہیں کسی بھی چیز کی تراش خراش کرنا، اس کی کانٹ چھانٹ کرنا. اور اگر خالصتاً اردو میں ہم بات کریں تو اس کے لیے ہم قطع و برید کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ جس میں آپ کچھ چیزیں ٹرم کرتے ہیں، کم کرتے ہیں، کچھ چیزیں آپ شامل کرتے ہیں. آپ ایڈیٹنگ کے مرحلہ میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اضافی ہے تو آپ اسے نکال دیتے ہیں، جو چیز ضروری ہے وہ آپ شامل کرتے ہیں. تو یہ تمام مرحلہ ہوتا ہے ایڈیٹنگ کا، جس کے اندر آپ اپنے پروگرام کو پالش کرتے ہیں، اسے امپروو کرتے ہیں، اور وہ کمی، وہ کوتاہی جو ریکارڈنگ کے دوران رہ گئی ہے اسے بھی آپ کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایڈیٹنگ بھی اسی طرح امپورٹنٹ ہے جس طرح ہم باقی فیزز میں چلتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنی بھی ٹرمز ہیں وہ موسٹلی یا تو ہمیں ریڈیو سے ملی، ٹی وی کو، یا اس کے علاوہ اخبارات سے. تو لفظ ایڈٹ یا ایڈیٹر، یہ لفظ بھی ہمیں پرنٹ جرنلزم سے مستعار ملا ہے، ہمیں وہیں سے حاصل ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی سب سے جو ہائرارکی دیکھی جائے اخبارات کی، وہاں پر بھی ایک سب ایڈیٹر ہوتا ہے. اور اس سب ایڈیٹر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جتنی بھی خبریں جو مختلف ذرائع سے اس اخبار کے دفتر میں پہنچتی ہیں، وہ پریس ریلیز کی شکل ہو سکتی ہے، وہ ہینڈ آؤٹ کی شکل ہو سکتی ہے، وہ کوئی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کی طرف سے ایشو کیا گیا جو ہے پریس نوٹ ہو سکتا ہے، کسی بھی ایونٹ کے بارے میں جو شہر میں رونما ہوا ہے، وہ کوئی پریس ریلیز ہو سکتی ہے کسی بھی پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کی طرف سے. ان تمام خبروں کو جب وہ ڈیسک پر موجود ہوتی ہیں تو ان میں سے خبروں کا چناؤ کرنا، خبریں سلیکٹ کرنا، اور اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے اپنے اخبار کے مطابق اچھے الفاظ میں ڈھالنا، یہ کام ایک سب ایڈیٹر کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں سے ہیڈ لائن اس کی نکالنا. تو یہ آلریڈی پرنٹ جرنلزم میں بھی یہ ٹرم استعمال ہو رہی تھی، اور اس کے بعد الیکٹرانک میڈیا کے اندر بھی یہ ٹرم جو ہے وہ منتقل ہوئی. وہاں پر سب ایڈیٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، اس کے بعد ایڈیٹر ہوتا ہے، اور پھر نیوز ایڈیٹر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے چیف ایڈیٹر تک. آپ دیکھیں کوئی بھی اخبار جو ہوتا ہے اس کا جو بھی ہیڈ ہوتا ہے وہ چیف ایڈیٹر یا ایڈیٹر ان چیف کہلاتا ہے. تو لفظ ایڈٹ اور فنکشن آف ایڈیٹر از ویری امپورٹنٹ ان اینی میڈیم وی ہیو. تو کسی بھی پوسٹ پروڈکشن کے مرحلے میں ایڈیٹر کا کردار بہت اہم ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پری پروڈکشن میں جہاں رائٹر اور ریسرچر کا کام ہے، پروڈکشن فیز میں کیمرہ مین کا، ڈیزائنر کا کام ہے، وہاں پر پروڈیوسر کے ساتھ جو پوسٹ پروڈکشن فیز ہے اس میں ایڈیٹر کا موجود ہونا اور ایڈیٹنگ کا سارا کام بطریقہ احسن ہونا وہ بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ اچھے طریقے سے سامنے آ سکے. اور ایڈیٹنگ میں بھی کہا جاتا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ نکھرتا ہے. اگر ایک پروگرام جو اچھا ریکارڈ اگر نہیں ہوا تو ایڈیٹنگ میں اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور ایڈیٹنگ ہی ایک ایسا مرحلہ ہے جو ایک اچھے شوٹ ہوئے پروگرام کو اگر آپ نے اچھے طریقے سے ایڈٹ نہیں کیا تو وہ پروگرام جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے، اس کی کوالٹی سفر کر سکتی ہے. تو ایڈیٹر جو ہے آپ کا اس سے کوآرڈینیشن، اس کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن، اس کے ساتھ آپ کی مینٹل ہارمنی بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح آپ پروڈکشن فیز میں اپنے کیمرہ کرو سے، اپنے تمام سٹاف سے آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو شارٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ایڈیٹر نے بھی آپ کی مرضی کا سین جوڑنا ہے. آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق، اس ایپیسوڈ کے مطابق جو آپ کی پروڈکشن ہے، اس کی جو پروڈکشن ویلیو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس نے بھی آپ کو فالو کرنا ہے. تو یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ کمیونیکیشن ود یور ایڈیٹر ایز ویل. ایڈیٹنگ کا مرحلہ ہوتا کیا ہے اور ایڈیٹنگ کی کون کون سی ٹائپس ہیں ان پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. ایڈیٹنگ جو ہے اس میں آپ کے پاس جو ریکوائرڈ میٹیریل ہے وہ کیا چیزیں درکار ہیں آپ کو آن دی ڈے آف ایڈیٹنگ. آپ کے پاس تمام ٹیپس ہوں گی جنہیں چنکس ٹیپ کہا جاتا ہے. چنکس از اے بٹ
از اے پیس جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے. وہ مختلف ٹیپس پر ہیں. آپ نے انڈور ریکارڈنگ کی تب آپ نے ٹیپ استعمال کی انڈور ریکارڈنگ کے لیے. آؤٹ ڈور کے لیے آپ نے کوئی چھوٹی ٹیپ استعمال کی ANG یونٹ کے لیے. وہ تمام ٹیپس آپ کے پاس موجود ہیں. ایک چیز جو بہت اہم ہے ٹیپس کے حوالے سے اور ریکارڈنگ کے حوالے سے، جو آپ ایز اے پروڈیوسر خود بھی کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑے سے پری آکوپائڈ ہیں، آپ یہ ڈیوٹی اپنے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو یا اسسٹنٹ پروڈیوسر کو بھی اسائن کر سکتے ہیں. وہ ہے نوٹنگ. نوٹنگ سے کیا مراد ہے کہ ٹیپس کی نمبرنگ ٹیپ سے مارک کیا جائے کہ ٹیپ 1 کون سی ہے، ٹیپ 2 کون سی ہے، انڈور کے لیے ٹیپس کون سی استعمال ہوئی ہیں، آؤٹ ڈور کے لیے کون سی استعمال ہوئی ہیں. ہر ٹیپ کے اوپر آپ کے آرگنائزیشن کی طرف سے جو ٹیپ آپ کو ایشو ہوتی ہے وہ باقاعدہ رجسٹر میں اس کا ریکارڈ بھی ہوتا ہے. اس ٹیپ کا ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے اور اس ٹیپ کے اوپر جو ریکارڈنگ ہے وہ اب جب آپ ایڈیٹنگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں آپ کے پاس ایک انبار لگا ہوا ہے ٹیپس کا. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی انڈور ریکارڈنگ میں کون کون سی ٹیپس تھیں. عام طور پہ جب ریکارڈنگ کی جاتی ہے جو ٹیپس آپ کو ایشو ہوتی ہیں ان میں جو کم نمبر کی ٹیپ ہوتی ہے اسے سٹارٹ میں استعمال کر لیا جاتا ہے. دیٹ از نارمل روٹین. جو جونیئر نمبر کی ٹیپ ہے اسے آپ نے استعمال کیا اور کمنگ بیک جو بعد میں آپ کے پاس نمبرز آ رہے ہیں تاکہ اس کا سیکوینس مینٹین رہے. ادروائز یو کین آلویز پلیس اے چٹ اینڈ آپ اس پر ٹیپ کا نمبر بھی مینشن کر سکتے ہیں اور اپنی جو رہنمائی کے لیے آپ اس پہ ٹیپ پہ جو بھی ڈیٹیل آپ لکھ سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے، اس ایپیسوڈ کے حوالے سے، اس میں آپ سین کا نمبر بھی لکھ سکتے ہیں. وہ تو اس ٹیپ کے اندر موجود ہے. لیکن اگر ریکارڈنگ کے دوران آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو فلور بھی مینیج کر رہا ہے وہ ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کرتا جائے کہ جو سیکوینس ہے شوٹنگ کا، کیونکہ ایپیسوڈ کا سیکوینس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. شوٹنگ آپ کچھ چیزیں پہلے شوٹ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں بعد میں شوٹ کر رہے ہیں. ایک سیٹ آپ کے پاس موجود ہے، اس سیٹ پر آپ کے 3 سین ہیں لیکن ان 3 سین نے ایک ہی ایپیسوڈ میں نہیں آنا، ان کی ایپیسوڈز ڈفرینٹ ہیں تو آپ انہیں ریکارڈ کر لیتے ہیں. چنک ٹیپس آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ وہ تمام ریکارڈڈ مٹیریل آپ کی اپ کمنگ ایپیسوڈ میں استعمال ہو رہا. اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسٹاک شارٹس جسے آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ ایسے شارٹس ہیں جو آئندہ آنے والی ایپیسوڈز میں استعمال ہونے ہیں. تو یہ تمام چیزیں اگر آپ نے کسی جگہ لکھ لی ہیں، نوٹ کر لی ہیں تو بہتر ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ میمورینڈم از بیٹر دین میموری. تحریر جو ہوتی ہے وہ یادداشت سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ آپ بہت ساری چیزوں میں آپ انوالو ہوتے ہیں، آپ کی کافی مینٹل ایکسرسائز چل رہی ہوتی ہے. تو آپ ریکارڈنگ کے دوران آپ نے کیا کیا چیزیں ریکارڈ کی ہیں، کون کون سے سینز آپ نے شوٹ کیے ہیں، وہ سب آپ کو یاد نہیں رہ سکتا. اینڈ یو شوڈ ناٹ آلسو ٹیک دی ایگزامینیشن آف یور میموری ایز ویل. تو اٹس بیٹر آلویز دیٹ یو رائٹ اٹ ڈاؤن. آپ مختلف ٹیپس میں جو بھی ریکارڈنگس موجود ہیں آپ یا آپ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر انہیں نوٹ ڈاؤن کر لے تو آپ کو ایڈیٹنگ ٹیبل پر آسانی رہے گی.